اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں نے کافی دنوں سے ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ عظمیٰ رومی نام کی کوئی لڑکی ہے، عجیب سی، اس کی کوئی ویڈیوز آ رہی ہے نا، اور اس کی ویڈیو پہ اس وقت جب میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہی تھی تو کوئی 92,000 ویوز تھے، اور اب جب میں نے 2-3 دن بعد اس پہ جواب قلم بند کر رہی ہوں، جواب دے رہی ہوں، تو اس کی ویوز ہیں 122,000۔ تو 122,000 جوان جو ہے نا وہ اس کو سن رہے ہیں اور اس سے اثر لے رہے ہیں۔ تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کو جواب دوں، یہ میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اس خاتون کو جواب دوں۔ یہ خاتون صوفیزم کے خلاف ہے، یہ خاتون اولیاء کرام کے خلاف ہے، یہ تصوف کے خلاف ہے، اور یہ صرف نہیں، یہ آج کل کا نا وہ بنا ہوا ہے، رواج بنا ہوا ہے کہ بزرگوں پہ ہاتھ ڈال دیا جائے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہماری سوسائٹی کا جو حسن تھا وہ ادب ہے، اور ہمارے بچوں سے ادب کو نکالا جا رہا ہے۔ اور یقین کرو کہ ادب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دب ہے نا، تو اگر دباؤ کو برداشت کرنا، اگر یہ دباؤ کو برداشت کرنے والے نہیں بنے اگر، تو یہ پرنٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی سکہ موم پہ رکھوں اور اس کو دباؤں تو موم کے اوپر اس کا پرنٹ آ جائے گا، لیکن اگر میں اسے پتھر پہ رکھ دوں تو پتھر پہ اس کا پرنٹ نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے سکہ خراب ہو جائے۔ اب یہ جو ہمارے جو یہ لگے ہوئے ہیں نا، یہ لیڈی عظمیٰ رومی، انجینئر محمد علی مرزا، یہ تھوڑا بہت ساحل عدیم ہے کہ پتہ نہیں کیا نام ہے، اور بھی ایسے بڑے تگڑے نام ہیں جو اس کھیل میں شامل ہیں کہ بچوں کے ذہنوں سے، جوانوں کے ذہنوں سے ادب کو نکال دیا جائے، انہیں کویشچن کرنے والا بنا دیا جائے۔ کویشچن کرنا برا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ وہ ایک دفعہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام فیصل تھا، وہ بہت زیادہ کویشچنس کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا بیٹے تیرے کویشچن کرنا برا نہیں ہے، تمہارا کویشچن کرنا خراب بات نہیں ہے، لیکن دیکھو کہ آگے جواب دینے والے موجود ہیں یا نہیں۔ اگر جواب دینے والے موجود نہیں ہوں گے تو تمہارے کویشچن تمہیں بھٹکا دیں گے، تمہیں خراب کر دیں گے، تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تو اس لیے جہاں پر سمجھ نہیں آ رہی وہاں پر تم ماننا سیکھ لو، وہاں پر ماننا سیکھ لو، مطلب اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کویشچن اٹھانا شروع کریں تو ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا نا، بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا، تو کیا ہم اللہ کا انکار کر دیں؟ یا بہت سارا علم قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے دل کے اوپر اتار دو۔ ایک ایسے لوگ ہیں جو دل سے نہیں سوچتے، تو قرآن مجید میں تو سوچنا بھی دل سے متعلق کر دیا گیا ہے کہ وہ دل سے سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو عظمیٰ رومی کے جو کویشچنس، جو اس کی باتیں ہیں نا، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ کرامت کے انکاری ہیں، اور کرامت کے انکاری وہ اس وجہ سے ہے، وہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے عقیدت کی اوٹ سے لے کر عقل کی نگاہوں کو دھوکہ دینے والے اولیاء کرام کے قصے آج کیمرے کی آنکھ کے سامنے بے نقاب ہیں۔ یعنی کیمرے کی آنکھ کو یہ بچی، یہ لڑکی، اتنا بچی تو خیر نہیں ہے، عورت ہے، لیکن یہ کہ یہ کیمرے کی آنکھ کو اتنی بڑی بلا سمجھ رہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ان کی جو کرامتیں ہیں وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ حالانکہ کیمرے کی آنکھ کی رسائی کہاں تک ہے؟ یہ ذرا سن لیں کہ رات کے ہمارے حواس اور ہوتے ہیں اور دن کے اور ہوتے ہیں۔ دن ہمارے 5 حواسوں کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو بورڈ ہے، یہ جو جس کلاس میں بیٹھی ہوئی ہوں، اس کی بیک پہ ایک اور کلاس ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ سیشن آف ہے، مطلب کلاسیں تو خالی ہے لیکن وائٹ واش وغیرہ ہو رہا ہے، تو اس کلاس میں کیا ہو رہا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میری دیکھنے کی رینج اس دیوار تک ختم ہو جاتی ہے، سننے کی حس بھی اسی کلاس کے اندر تک ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ ساتھ والی کلاس میں کوئی کیا باتیں کر رہا ہے۔ اچھا، چھونے کی حس تو بس تھوڑا، مطلب یہ جو 7 کرسی ہے میں اس کو چھو نہیں سکتی کیونکہ تھوڑی سی مجھ سے دور پڑی ہوئی ہے۔ چھونے کی حس بھی کتنی تھوڑی سی ہے، ہماری حسیات بہت تھوڑی ہے، یہ 5 جس کے اوپر مکمل طور پہ تکیہ کر کے یہ خاتون بزرگوں پہ ہاتھ ڈالنے لگی ہے۔ صرف یہ خاتون نہیں، اس جیسے بہت سارے لوگ بزرگوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع ہو گئے ہیں۔
اولیاء کرام کے قصے کو صوفیزم کو غلط قرار دے رہی ہے، اور جب وہ کوئی بندہ نہیں ہے جس نے پچھلے دنوں اس کا انٹرویو لیا تھا، جنہوں نے طارق جمیل کا انٹرویو لیا تھا، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، میں بھول گئی ہوں، تو طارق جمیل کو انہوں نے یہ باتیں بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ وہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے رہیں، پھر وہ فلاں 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 بہت سارے بزرگوں کے واقعات جب سنائے تو طارق جمیل نے ہاتھ ایسے لہرا کے کہا کہ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ مطلب طارق جمیل کیسے ایسے کہہ سکتے کہ یہ بے بنیاد بات ہے، یا تم جو بات میرے سامنے کرو میں اس کو ایک دم سے بے بنیاد کیسے قرار دے رہی ہوں؟ اور ایسی صورت میں جب کہ سب کا اپنا اپنا پیمانہ ہے، سب کا اپنا اپنا پیمانہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک انٹرویو لے رہی تھی لوگوں سے نا اپنی ڈائری میں، تو اس میں پسندیدہ رنگ ایک سوال تھا، تو اس میں کسی نے پسندیدہ رنگ میں پنک لکھا تھا، کسی نے وائٹ لکھا ہوا تھا، کسی نے بلو، کسی نے دس، کسی نے دیٹ۔ اس میں ہمارے کالج کے جو کلرک تھے نا دلاور صاحب، انہوں نے پسندیدہ رنگ میں لکھا ہوا تھا سانولا، اور میں بڑی ہنسی تھی، ہم اسٹاف روم میں ساری ٹیچرز، میں نے کہا اتنا رومانٹک جواب کسی نے نہیں دیا تھا۔ تو کسی نے کالے رنگ پہ باتیں کی کہ جو کالے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بدشکلے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ نہیں، جو گورے رنگ کے لوگ ہیں انہیں کالے رنگ کے لوگ پسند ہیں، جو کالے رنگ کے لوگ ہیں انہیں گورے رنگ کے لوگ پسند ہیں، جو سانولے ہیں ان کا اپنا خوبصورت رنگ ہے۔ یہاں پر تو ہر کسی کا حسین بھی اپنا اپنا ہے، یہاں پر ہر کسی کا پیارا بھی اپنا اپنا ہے، ہر کسی کا ذہین بھی اپنا اپنا ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے پیمانے ہیں۔ اس صورت میں کوئی یہ کہے کہ یہ باتیں بھی بنیاد ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی کیسے کہہ سکتے کہ یہ بات بھی بنیاد ہے؟ جو بات میں کر رہی ہوں تم کیسے کہہ سکتے کہ یہ بھی بنیاد ہے؟ کیا پتہ میرے پاس اس کی بنیاد موجود ہو؟ تو یہ تو بات ہی غلط ہے کہ کوئی منہ کھول کے کسی کی بات کے بارے میں کہے کہ یہ بے بنیاد قصہ ہے یا یہ بے بنیاد بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اور اشفاق احمد کو اس خاتون نے فیک دانشور قرار دیا۔ عظمیٰ رومی کہتے ہیں کہ یہ فیک دانشور تھے، یہ جھوٹے تھے۔ اور ایک اور صاحب ہیں مفتی مسعود، اسی ویڈیو میں مفتی مسعود نے کہا کہ کرامت جو ہے وہ اتفاقی عمل ہے، یا یہ کہ جو خاتون ہیں، یا اس میں اور بھی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو اتفاقی عمل قرار دیا۔ کرامت اتفاقی عمل نہیں ہے۔ یہاں یہ بات اللہ کا واسطہ سمجھ لے کہ اچھا پہلے تو یہ سن لے کہ کرامت ہے کیا۔ جو بزرگوں سے وابستہ انہونیاں ہوتی ہیں، یا مافوق الفطرت، یا عجیب پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں بزرگوں سے وابستہ، وہ کرامت کہلاتی ہے۔ جو پیغمبروں سے وابستہ ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ کرامت ہو سکتا ہے کرم سے نکلا ہو، یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے ان بندوں کے اوپر۔ اب یہ بزرگ کرامتیں دکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے نہیں دکھاتے کہ اس کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگوں کے پاس اللہ پاک نے جو طاقتیں ان کو عطا کی ہے، وہ ان طاقتوں کا اس طرح ہر جگہ اظہار کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے دیوار کے پار دیکھنے کی طاقت دے، اور اللہ پاک نے دے دی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دیوار کے پار کسی کو دیکھتا تو ان کے لیے بدعا کرتا کہ یا اللہ یہ تباہ ہو جائے، یا اللہ یہ تباہ ہو جائے، یہاں تو بدکار ہے، یہاں پر یہ بندہ بدکار ہے۔ کچھ دفعہ ایسا کرنے سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو منع کر دیا کہ میرا طریقہ یہ نہیں ہے، میرا طریقہ میں تو بہت ڈھیل دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں رسی دراز کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک کا تو صبر ہی بے انتہا ہے، اللہ پاک کا تو اللہ معاف کرے پھر کوئی بات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو جگر ہی بہت بڑا ہے اللہ پاک تو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، نبی پاک کی زندگی سے تو میرا خیال ہے اس مثال کو تو ماننے میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں گئے اور طائف میں ان پہ پتھر برسائے گئے، تو اللہ پاک نے کہا، فرمایا کہ یا محمد اگر تم پسند کرو تو ان کے اوپر یہ پہاڑ، اگر آپ پسند کریں تو ان کے اوپر یہ پہاڑ رکھ دیتے ہیں۔ تو نبی پاک نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کوئی اللہ کا نام لیوا ہو، اور ان کی اولاد میں پھر محمد بن قاسم جیسے لوگ آئے ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں اسلام پہنچ چکا ہے، جن کی برکت سے یا جن کے آنے کے بعد۔ تو کیا بات کر رہی تھی؟
ہاں کرامت کی، اچھا وہ بات تو میرے ذہن سے نکل گئی. کرامت کو اتفاقی عمل قرار دیا. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ نہیں ان کے اوپر پہاڑ نہ رکھے، تو میں جب یہ واقعہ پڑھتی تھی نا تو میں سوچا کرتی تھی کہ اللہ پاک نے جیسے سوچا نا کہ ان کے اوپر پہاڑ رکھ دیتے ہیں، تو میرے دل میں بھی یہ بات آئی تھی کہ نبی پاک کے فرما دیتے کہ ہاں ان کے اوپر پہاڑ رکھ دو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہوں گا. بلکہ نبی پاک سے جب بھی معجزے طلب کیے گئے تو آپ نے معجزہ دینے میں بھی تعامل کیا، کیونکہ نبی پاک اپنی امت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور معجزہ دکھانے کے بعد اس کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے. اگر معجزے کے بعد بھی لوگ نہ سنبھلے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھانے میں بھی بہت زیادہ اس سے کام لیتے تھے، بہت زیادہ صبر سے اور بہت زیادہ پس و پیش سے کام لیتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی امت سے شدید ترین محبت تھی. تو کرامت یہ لوگ اس لیے نہیں دکھاتے کیونکہ ان کے جگرے بہت بڑے ہوتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے یا چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ہے ہی نہیں. یا جیسے میں نے بزرگ کی بات کی تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے کہا کہ میم اگر وہ بزرگ اتنے تگڑے ہیں تو وہ عمران خان کیوں نہیں بنتا؟ تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا بچے انہیں کیا ضرورت ہے عمران خان بننے کی؟ عمران خان اپنی جگہ کوئی دنیا دار اچھا سا بندہ ہے، اس کو چھوڑو. لیکن اس بزرگ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عمران خان کی شکل اختیار کری، عمران خان بن کے باہر نکل کے اتنی زیادہ وہ نعوذ باللہ محبت بھی سمیٹے لیکن ساتھ میں لعن طعن بھی سمیٹے. تو جو کرامت والے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ کرامتیں دکھاتے نہیں پھرتے، اور کرامت ان سے اتفاقیہ واقعہ نہیں ہوتی. وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے آگے چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے. اور اگر وہ اس طرح دکھانے پہ آئیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ تہوبالا ہو جائے. اچھا اہل تکوین کی وہ انکار کر رہی ہیں. یہ جو خاتون ہے لیڈی عظمیٰ رومی، اور ساتھ میں یہ کیا نام ہے یہ سارے جو آج کل کے جو سو کالڈ علماء ہیں یا پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، یہ اہل تکوین کا انکار کر رہے ہیں. یہ اس بات کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد بھی یہ لوگ کچھ ذمہ داریاں رکھتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں یا یہ انجام دیتے ہیں ذمہ داریوں کو. تو کہتے ہیں نا عظمیٰ رومی اور یہ جو آج کل کے جتنے نئے علماء ہیں، بچے بات سنو. کہتے ہیں کہ اگر تیرے شہر میں سورج نہیں نکلا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج نہیں ہے. تیرے شہر میں نہیں نکلا، تیرے شہر میں سورج نہیں نکلا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یا ایک اور ہے وہ کہتے ہیں چاند کا تھوکا منہ پہ پڑتا ہے. یا کہتے کہ آندھیوں کی طرف نہ تھوکو، آندھیوں کی طرف تھوکو گے تو وہ تھوک تمہارے اپنے منہ کی طرف آ جائے گی وہ تھوک. تو اگر تم نے نہیں دیکھا، اگر ایک چھوٹے سے بچے کو، اب میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلے گی، ایک چھوٹے سے بچے کو اگر یہ سمجھا دیا جائے کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں تو اس کو نہ سمجھ آئے گی نہ اسے یقین آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر یہ بات ایک وقت پہ آ کے کھلے گی. ایک چھوٹے سے بچے کو آپ سمجھا نہیں سکتی اس طرح کی باتیں. تو اگر آپ کا ذہن اس حد تک نہیں کھلا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں اور ہم اٹھ کے بزرگوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں نہ، کیونکہ ہم بزرگوں کے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اہل تکوین موجود ہیں، وہ دنیا کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. وہ یہ یاد رکھنا بچے کہ بہت تھوڑی چیز نظر آ رہی اور بہت زیادہ ساری چیز نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ میری براؤن کلر کی 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں اور میری نظر نہیں آ رہی. آنکھ نظر آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی. یہ میں کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں، یہ اس گریوٹی کی وجہ سے میں کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں. یہ گریوٹی نظر نہیں آ رہی لیکن شکتیاں اس کی دیکھو کہ میں کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں. اسی طرح میری آواز تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. اسی طرح ذائقہ نظر نہیں آتا، اس طرح خوشبو نظر نہیں آتی. کتنی ساری چیز ہے جو تمہارے کیمرے کی آنکھ اس کو نہیں پکڑ سکتی، لیکن اس کی وجود سے تم انکار نہیں کر سکتی. یا اس کی وجود سے آج کل کے جو علماء ہیں جو کیمرے کی آنکھ کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے وہ انکار نہیں کر سکتے. میں آخر میں ایک واقعہ بھی سناؤں گی، وہ بہت زیادہ سننے والا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ابھی رہیے. اچھا، روحانی نظام کو یہ لوگ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ 2 نظام ساتھ چلتے ہیں، ایک یہ دنیاوی نظام اور ایک روحانی نظام ہے. روحانی نظام ساتھ چلتا ہے. میں اپنی زندگی سے ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ میرا بھائی پتہ نہیں اس کی پوسٹنگ کہاں پر تھی، تو ان کے
नौकर ने घर में बताया कि बाजी क्या 7 जुलाई को आप लोग गांव जा रहे हैं। 10 जुलाई को रोज़ा था और लाजिमन कोई अगस्त 10-11 अगस्त को ईद थी, तो मेरे भाई ने ईद पे आना था। तो उनके बटमैन ने घर में आके कहा कि बाजी क्या 7 जुलाई को आप गांव जा रहे हैं, साहब गांव जा रहे हैं। तो मेरी भाभी ने कहा नहीं, वो गांव नहीं जा रहे। तो कहते कि बाहर तो सब कह रहे हैं कि सर जो है वो 7 जुलाई को जा रहे हैं गांव। तो मेरी भाभी ने, जब मेरा भाई घर आया तो मेरी भाभी ने उनसे पूछा कि आप 7 जुलाई को गांव जा रहे हैं। तो मेरे भाई ने कहा कि मेरा दिमाग ख़राब है, 10 जुलाई को रोज़ा है, 7 जुलाई को मैं गांव क्या करूँगा, हम तो अगस्त में जाएंगे, ईद पे जाएंगे। तो 7 जुलाई को 2013 को मेरे दादी का हादसा हुआ और उस हादसे में मेरे दादी की डेथ हो गई। ये हादसे से 10-15 दिन पहले की बात है। 10-15 दिन पहले उनकी यूनिट में ये बात चल पड़ी थी कि सर जो है वो 7 जुलाई को गांव जाएंगे। अब ये हादसे से पहले, हालांकि वो रोड एक्सीडेंट था, ये भी नहीं कि मेरे वाले साहब बीमार थे, हादसे से 10 दिन पहले ये बात किसने उड़ाई थी, ये बात कहाँ से उड़ी थी? ये उस रूहानी निज़ाम से उड़ी थी। ये एक तगड़ा रूहानी निज़ाम है ये। और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बारीक बीन लोग होते हैं उनको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। डंगर किस्म का हमारी अप्रोच होगी तो उसमें हम इन बारीक बीन बातों को, मतलब कैसे बारीकी वाली बात को बड़ा कैसे समझ सकते हैं। तो रूहानी निज़ाम का हम इनकार नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, उस मरूमी के सामने भी आती होंगी। ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये साहिल अदीम लोग, इन तमाम लोगों के सामने रूहानी निज़ाम की बातें आती होंगी। हम अपनी आंखें खोलें तो हमें उसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर इस जो वीडियो है उन्होंने निशात सानिया को ख्वाब करार दिया, फजूल बात करामात को खुराफात करार दिया। और फिर जावेद चौधरी को एक इंटरव्यू में कहते मुमताज़ मुफ्ती ने कहा कि इशफाक अहमद के बाबे फ्रॉड हैं। इनको अच्छा ये भी बहुत ज़्यादा गिला है कि इशफाक अहमद को बाबे मिलते रहे और इशफाक अहमद के बाबे फ्रॉड हैं। यहाँ पर मैं एक वाक़या सुनाऊँगी जो ना कोई ख्वाब है और ना कोई फ्रॉड है, और मैं कसम खा के कहूँगी कि मैं आपको हकीकी बात बता रही हूँ, ठीक है। और ख़ातून का सवाल ये है कि इस फाश झूठ लिखने वाले को दानिश्वर क्यों करार दिया गया? ये फाश झूठ लिखने वाले, तसव्वुफ़ की बातें करने वाले, इन झूठों को दानिश्वर क्यों करार दिया गया? या इन झूठों को हम बाबे क्यों करार देते हैं? या रूहानी निज़ाम को हम क्यों सच समझ के बैठे हुए हैं? या तसव्वुफ़ को लेके हम क्यों चल रहे हैं? बात यह है लेडी कि हम तो वैसे ही तसव्वुफ़ से बहुत दूर हैं, हम तो वैसे ही असल बात से दूर हैं। हमें मज़ीद असल बात से दूर ना कर दिया जाए। जो असल बात है हमें असल बात की तरफ आने दिया जाए। हमें क्या मतलब जो जवान लोग हैं जिनका दिमाग आप ख़राब कर रही हैं। और इन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की कि ये, एक मिनट, ये मैंने वो बात कहीं नोट की थी कि ये किसी ख्वाब का ज़िक्र नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इशफाक अहमद और मुमताज़ मुफ्ती और कुदरतुल्लाह शहाब और ये किस कदर झूठे लोग हैं कि ये किसी ख्वाब का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये इन बाबों का जिक्र जो कर रहे हैं ये समझते हैं कि ये बाबे उन्होंने रियल में देखे हैं। इसका मतलब है कि अगर ख्वाब का जिक्र हो तो आप नहीं मानेंगी, और अगर खुली आंखों का जिक्र हो तो आप इसको मानेंगी। तो मैं खुली आंखों का एक जिक्र आपको बता रही हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं एक जगह पे सुपरिटेंडेंट थी और मैं एग्ज़ाम ले रही थी। तो वहाँ पर ना जो उस कॉलेज की जो गाड़ी थी, मतलब उनकी जो सरकारी गाड़ी थी, वो मुझे स्टॉप तक छोड़ आती थी। और स्टॉप पे मैं सुपरिटेंडेंट्स की गाड़ी थी जिसमें हम 5 सुपरिटेंडेंट्स, हम फीमेल थे और एक जो साहब थे वो भी सुपरिटेंडेंट थे। हम सब सुपरिटेंडेंट्स थे। हम मुख्तलिफ़ कॉलेजों में एग्ज़ाम ले रहे थे FFSC का। तो मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार करती थी कोई 45 मिनट तक मेरे दोस्त मेरे पास पहुंच जाते थे और फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हो जाते थे। हम सारे एक गाड़ी में आया करते थे। तो वहाँ पर जब मैं बैठ जाती थी तो मेरी आदत है कि मैं जो चादर है वो मुंह पे डाल के रखती हूँ। मतलब जब रास्ते में चलती हूँ तो भी मुंह पे चादर डाले रखती हूँ, और जब कहीं बैठी होती हूँ तो भी कोशिश मेरी यही होती है कि मैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग हो तो मैं चादर मुँह पे डाल के बैठी रहती हूँ, किताब पढ़ती रहती हूँ। उस वक्त भी मैं किताब पढ़ रही थी पिंडी में
پنڈی کے کسی کالج کا ذکر ہے. تو میں ایک بند دکان کے سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی چادر منہ پہ ڈال کے اور کتاب پڑھ رہی تھی. ہمارے ایک ساتھی وہ کہا کرتے تھے کہ تم چادر کو تھوڑا سا پھیلا کے بیٹھا کرو تاکہ تمہیں جو بھیک ملے تو وہ بھیک ہم بعد میں کھا لیا کریں گے. مطلب ایک مذاق کرتے تھے نا, کیونکہ میں دور سے فقیر نہیں لگتی تھی. تو میں کتاب پڑھ رہی تھی, اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کشش آنکھوں کی بھی بڑی وہ تیز ہوتی ہے. تو جب وہ بندہ مجھے کوئی دیکھ رہا تھا تو اچانک میں نے سر اوپر کر کے ان کی طرف دیکھا تو میرے سامنے ایک بندہ کھڑا تھا. وہ بزرگ, عمر کا بزرگ نہیں تھا لیکن دیکھنے میں وہ بزرگ لگ رہا تھا. انہوں نے فقیروں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کشکول بھی ان کے ہاتھ میں تھا, مالائیں تھیں, انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی تھیں, ان کے گولڈن بال تھے, ان کی گولڈن آنکھیں تھیں, اور وہ کوئی 35-40 سال کا بندہ تھا. وہ شکل انتہا درجے کی خوبصورت شکل تھی ان کی. تو انہوں نے مجھے کہا کیا پڑھ رہی ہو؟ تو میں نے کہا یہ جی میں یہودیوں کے پروٹوکولز پڑھ رہی ہوں. انہوں نے میرے ہاتھ سے کتاب لیا, کتاب کو دیکھا اور کتاب کو الٹتے پلٹتے رہے. پھر انہوں نے مجھ سے انگریزی میں بات کی, انہوں نے مجھ سے اردو میں بات کی, پنجابی میں بات کی. انہوں نے مجھے کہا کہ ٹیچر ہو؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا لیکچرار ہوں یہ کالج میں. تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ کس کی حکومت ہے. تو کہتے ہیں کہ جس کی حکومت ہے اسے کبھی ملی ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں کہ شیشے پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہو تو ملی نہیں ہو ان سے. تو بہرحال اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. پھر انہوں نے مجھے کہا اچھا ان دنوں APS والا حادثہ ہوا تھا, یہ 16 دسمبر کو جو ہوا تھا یہ ورسک میں, جس میں بہت سارے بچوں کو گولیاں مار دی گئی تھی, اور جس کو پاکستان کو روگ لگ گیا تھا. پاکستان اتنا رویا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ قیامت پاکستان میں جتنا رونا دھونا مچا ہوگا نا, اس کے بعد اگر کوئی رونا دھونا ہوا ہوگا نا تو وہ APS کے حادثے سے ہوا ہوگا. تو یہ اس کے بعد کی بات ہے کہ جب یہ آدمی مطلب آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے بات کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بچوں کو اسلام کی طرف لے آؤ, بچوں کو قرآن مجید کی طرف لے آؤ, بچوں کو بزرگوں کی طرف لے آؤ, بچوں کو ادب کی طرف لے آؤ. ان سے کہو کہ وہ ادب میں رہے اور تابعدار رہیں, اور بہت پیاری پیاری باتیں کی. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ سنو یہ والا حادثہ پھر نہیں ہوگا. اچھا, میں نے کہا کون سا والا حادثہ؟ اب مجھے نہیں پتا, جو اس آدمی نے باتیں کی میں صرف وہی بتا رہی ہوں, اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی شامل نہیں کر رہی. تو کہتے ہیں کہ جو APS والا حادثہ ہوا ہے نا, اس طرح کا حادثہ پھر نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ یہ حادثہ نہیں ہوگا اس طرح کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سائن کیے ہیں. یہ بہت ہی اندھوناک تھا. میں نے سائن کیا, آئندہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا. تو پھر انہوں نے مجھے ایک بہت بڑے ملک کے بارے میں بتایا کہ یہ ملک جو ہے نا یہ ہم نے تباہ کر دیا. میں نے کہا آپ نے کس طرح تباہ کیا؟ تو کہتے آدم علیہ السلام کے بعد جتنے فائٹرز تھے ہم نے سب کو میں نے اکٹھا کیا اور میں نے اس ملک پہ حملہ کر میں نے اس ملک کو تباہ کر دیا. اور پھر وہ میری طرف وہ آدمی جھکا اور شہادت کی انگلی ہلا ہلا کے اس نے مجھ سے ایک بات کی. اس نے کہا کہ سنو, یہ میں تمہیں آئندہ 52 سال کی کہانی سنا رہا ہوں. یہ میں تمہیں آئندہ 52 سال کی کہانی سنا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی وہ بچوں کے حوالے سے. اور پھر انہوں نے وہ کتاب میرے ہاتھ میں ایسے, ہاں جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے نا, انہوں نے انگریزی میں بات کی, پنجابی میں بات کی, اردو میں بات کی. تو میں نے کہا سر کین یو اسپیک پشتو؟ تو انہوں نے مجھے کہا وایا کے مطلب ہے بولو. اور پھر اس کے بعد آگے کی باتیں انہوں نے میرے ساتھ پشتو میں کی. وہ زبانیں جانتے تھے. اور پھر آخر میں انہوں نے کتاب میرے ہاتھ میں ایسے گھسیڑتے ہوئے, مجھے کتاب میرے ہاتھوں میں ایسے غصے سے مارتے ہوئے مجھے کہتے ہاں پڑھی لکھی. اچھا اس وقت میں نے 100 کا نوٹ نکالا تھا. میں نے کہا میں تو فقیر سمجھ کے ان کو 100 کا نوٹ دے رہی تھی. تو انہوں نے تو 100 کے نوٹ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کتاب میرے ہاتھ میں گھسیڑتے ہوئے کہتے کہ ہاں پڑھی لکھی اور چلے گئے.
جب وہ چلے گئے تو جب وہ بزرگ میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور سارے خاموش، بالکل مکمل طور پہ خاموشی طاری تھی باقی سب لوگوں پہ. اس بزرگ کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا، اور جب وہ چلے گئے تو ایسا ہوا جیسے ہم سارے ہوش میں آ گئے ہوں. تو ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی تو مجھے کہتی ہے خالہ میں سمجھی یہ آپ سے نا بیگ لے کے بھاگنے لگا ہے، یہ آپ کو کتنی دیر سے دیکھ رہا تھا. اتنے میں میری گاڑی آ گئی، تو جب میں گاڑی میں بیٹھی تو میری گاڑی والوں نے بزرگ کو، اس آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. پھر میں نے اپنی گاڑی والوں کو یہ کہانی، یہ باتیں بتائیں. تو ایک نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہوگا، ایک نے کہا یہ کوئی نشئی ہے، ایک نے کہا یہ کوئی فقیر ہے، ایک نے کہا کوئی بزرگ ہے. اور میرے دل میں اللہ معاف کرے لیکن خیال جو آ رہا تھا وہ خضر علیہ السلام کا تھا. یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں کہ وہ فقیر اس طرح وہ ملا، اور اس طرح ان کے موجودگی میں جو مجھ پہ روب طاری تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اگر تیرے شہر میں سورج نہیں نکلا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج نہیں ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میں نے بات کی، پہنچانا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے.